جی دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، کیا ابھی بھی اس کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کو انشور کیا جا سکتا ہو باوجود اس کے ایک ظالمانہ ورڈے کے ذریعے 86 سال کی سزا سنا دی گئی؟ تو دنیا میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ فلپائن وہ ملک ہے کہ جو امریکی امداد کے اوپر چلتا ہے، لیکن فلپائن کا ایک شخص جو ہے وہ پکڑا گیا عراق کے اندر، اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تمہاری فوج عراق کے اندر موجود ہے، اگر اس کو واپس نہیں کرتے تو ہم اس کو جو ہے وہ قتل کر ڈالیں گے۔ تو فلپائن نے اپنی فوجیں واپس بلا لی، وہ بدلہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ حالانکہ فلپائن کو کنٹری ہے کہ اس نے امریکہ کی امداد سے اپنے آپ کو پالا ہے، اور اسی کے کہنے پر اس نے اپنی فوجیں عراق میں بھیجی۔ گزشتہ چند مہینوں پہلے کی بات ہے کہ ایک پاکستانی شہریت رکھنے والا بندہ، جس کے بعد ڈوئل شہریت تھی انگلینڈ کی بھی، اور اس نے ایک بندے کو یہاں پہ قتل کیا، تو امریکہ کی گورنمنٹ اس کو برٹش گورنمنٹ اس کو اٹھا کے یہاں سے لے جاتی ہے۔ تو ہمارے حکمران میں کوئی تو غیرت ہو نا، ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں زمین پر، 57+ کنٹریز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر یہ ہمارے حکمران مل کر ایک آواز نہ کریں، عوام تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ ہماری آواز کو میڈیا پر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کاش کے حکمرانوں تک ہماری آواز پہنچے، تو اب بھی اگر یہ ڈیمانڈ کریں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ یہاں کے بڑے بڑے ہنڈوں کو یہاں سے بھگا کر باہر کے ممالک میں اگر پناہ دی جا سکتی ہے، اور باہر کے ممالک جو کہ کافر ممالک ہے وہ پناہ دے سکتے ہیں، تو ہماری گورنمنٹ کی ڈیمانڈ پر ایک بیٹی کو چھوڑنا کوئی کے لیے بڑا مسئلہ نہیں۔ تو یہ بات اب بھی کہ اگر یہ عوام بھی کھڑے ہو اور ہماری حکومت بھی کھڑی ہو امریکی حکومت کے سامنے، اور وہ کہے کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تمہارے ساتھ ہمارا کوآپریشن نہیں ہوگا، ہم نو مور کی بات لگائیں گے اور ڈو مور کے مقابلے میں نو مور کہیں گے، تو ابھی بھی یہ رہائی کا معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارے حکمرانوں کی غیرت جو ہے وہ جاگے۔ غالباً امریکن کونسل سے یہ میسج آیا ہے کہ رہائی کے لیے ضروری ہے کہ 2 شرائط انہوں نے رکھی ہے۔ جی، ایک تو جو شہریوں کے تبادلے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہی یہ بات، تو آپ کے خیال میں کیا گورنمنٹ کو اسے پرسو کر لینا چاہیے؟ کیوں پرسو کر لینا چاہیے شرائط؟ بات یہ ہے کہ جب ہم نے یو ٹرن لیا 2001 میں 9/11 کے بعد کی بات ہے، تو اس وقت بھی امریکی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے تو بہت سارے آپشنز سوچے تھے، لیکن مشرف تو ہمارے ایک ہی فون کے اوپر مان گیا ساری باتوں کو۔ تو بات یہ کہ ہماری وہ غیرت ہے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی حمیت نام کی شے، کوئی غیرت نام کی شے موجود نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا فرم اسٹینڈ لینے کی کوشش کریں تو بغیر ان کی شرائط مانے بھی ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اس مطالبے کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا نہیں کھڑے ہونا چاہتے۔ دنیا آج کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے، امریکہ تک کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی امداد دیں گے تو اس میں شفاف استعمال کے حوالے سے پورے گارنٹی لگائیں گے۔ اگر آج قوم کو اعتماد ہو کہ ہمارے لیڈر پاکستان دیانتداری کے ساتھ اگر ہم وسائل فراہم کریں گے اور اس کو خرچ کریں گے، تو اس ملک میں بڑے بڑے صاحب لوگ موجود ہیں جو کہ اس حوالے سے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ بیرون پاکستان ہمارے ایسے ضرورت لوگ موجود ہیں جو کہ مدد کرنے کو تیار ہیں اس مشکل حالات میں پاکستان کی، لیکن ایک مرتبہ ہمیں اپنی کریڈیبلٹی اپنی خاک قائم کرنے ہوگی۔ اس ملک میں الحمدللہ نہ وسائل کی کمی ہے نہ جذبے کی کمی ہے، لیکن کمی کس چیز کی ہے کہ ہماری قیادت، اس کا خلوص و اخلاص، اس کی پوری کی پوری تاریخ وہ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ امریکہ کا ایجنٹ ہونے کا کردار ادا کیا ہے، اور امریکی اس لیے ہماری موجودہ قیادت کو ہمیشہ ایک کتے سے تعبیر کرتے رہے کہ کتا کا جو ہوتا ہے وہ لالچی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لوگ ایسے ہیں کہ یہ چند سکوں کے بعد اپنی ماں کو بیچنے کو تیار ہیں، تم نے کیوں ایمن کانسی کے لیے تم نے اتنے پیسے ان کو دیے؟ کتے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنوں کا دشمن ہوتا ہے، غیروں وفادار ہوتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ظلم کیا، اپنوں کو پکڑ ان کے حوالے کی ان کی وفاداری کی۔ تو واشنگٹن ٹائمز نے اگر 2005 میں ایک کتے پر پاکستان لکھا تھا تو وہ اس میں ہمارے حکمرانوں کی تصویر ہے۔ اگر ہمارے حکمرانوں میں واقعتاً غیرت ہو، حمیت ہو، وہ واقعتاً دیانتدار ہو، تو یہ قوم آج بھی اس ملک کے لیے ہر طرح کی مالی جانی ہر طرح کی قربانیاں دینے کو تیار ہے۔ جس ملک کے لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے یہاں پر ایٹم بم بنایا ہے، اور اس ایٹم بم کے حوالے سے اس ملک کے وسائل لگے ہیں، جس ملک نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنی فوج کو اتنا مضبوط کیا ہے، آخر اتنا بڑا ہمارے بجٹ کا حصہ فوج کے لیے جاتا ہے، قوم اس کے لیے خوش ہے، اور یہ قوم اس ملک کے لیے مزید بھی بہت کچھ دینے کو تیار ہے، لیکن بشرطے کہ ہمیں یہ اعتماد ہو کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس کو ذاتی ضروروں میں نہیں بھریں گے، وہ اپنے بیرون ملک اکاؤنٹ کے اندر کو نہیں ڈالیں گے، بلکہ واقعتاً کو قوم کے مفادات کے لیے خرچ کریں گے۔ وہ آپ کی مسلمان بہن ہے، اس چھوڑے والے سن کر آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے اخبارات کے ذریعے، اپنے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اپنے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اس سے کہ اللہ میرا اور آپ کا امتحان میں لے رہا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائی کے بزرگوں، جیسے بھی نبی صاحب نے آپ کے سامنے عرض کیا
کہ ہمیں امریکہ سے زیادہ اپنے حکمرانوں سے شکوا ہے. پچھلا وہ ملعون، وہ بے غیرت پرویز مشرف سودا کرنے والا، وہ بھی سوچے گا اللہ کو کیا جواب دے گا. جبکہ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی آزاد مسلمان کو فروغ کر ڈالا کل میں اس شخص کے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہوگا. یہ پرویز مشرف پر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور وہ تو تھا ڈکٹیٹر، بدماش، گنڈا، بغیرت اور ظالم. آج ہمارے حکمران اس سے بڑے بغیرت، اس سے بڑے ظالم، اس سے بڑے بدماش. یہ چیمپئن بنتے جمہوریت کے، یہ چیمپئن بنتے اس بات کے ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. آج تمہاری عوام کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یہ تو ایک بہن کی بات ہے جس کا تذکرہ تعداد و ٹیلی ویژن پر ہے. کتنے اس قوم کے ثبوتوں کو تم نے ڈالروں کی خاطر ان ظالموں کے حوالے کر ڈالا ہے. کتنی بیٹیوں کو تم فروغ کر چکے ہو، کتنے بیٹوں کو تم فروغ کر چکے ہو، اس کی اسٹیٹسٹکس معلوم نہیں. لیکن تم کل اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے جب ایک ایک مظلوم کے حوالے سے، ایک ایک مظلوم بیٹے کے حوالے سے، ایک ایک مظلوم بیٹی کے حوالے سے خود اللہ تمہارے خلاف کھڑا ہوگا. بھلے اللہ آپ کے وطن امور آج تمہیں حکمرانی حاصل 18 کروڑ پر تم عیاشیاں کر رہے ہو، ڈالر حاصل کر رہے ہو، اپنی کرسیوں کو مضبوط کر رہے ہو. کل تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے جب اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی؟ اللہ تم سے پوچھے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تمہیں سے نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کی رعیت کے مطابق اللہ سوال کرے گا. کہا وہ عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے رضی اللہ عنہ. اور کہا انسانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو، انسانوں کی اولادوں کے ساتھ یہ ظلم ہو، اس قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو، اور تمہیں اپنی کرسیاں عزیز ہو، تمہیں اپنا اقتدار عزیز ہو، تمہاری اپنی عیاشیاں تمہیں عزیز ہو. تم سوچو کر اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ جیسے میں بھی نبی صاحب نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ امریکن کانسلیٹ کا یہ اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. ہم تو کئی مہینوں پہلے سے کہہ رہے پاکستانی گورنمنٹ کو کہ آپ کے تم پاکستان لے جاؤ اور وہاں پر ٹرائل چلاؤ، وہاں پر تم اس ٹرائل کو چلانے کی کوشش کرو. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، ہماری حکومت تعلیم اور دیتی رہی، لالچیں دیتی رہی. ہم بات کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم جو خطوط روانہ کر رہے ہیں، ہم پٹیشن دائر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہم نے $20 لاکھ جو ہے وہ وکیل کی فیس کے طور پر ادا کر دیے. یہ جھوٹ کا سراسر جھوٹ تھا جس کا نتیجہ کل ہمارے سامنے جو آ چکا ہے. آپ نے بہن نے کہا کہ اس قوم کے حکمرانوں نے ہماری بہن کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جو ہے فروغ کیا ہے. کبھی بیٹوں کو اٹھایا گیا، کبھی اس بیٹی کو افغانستان لے جایا گیا، پھر امریکہ لے جایا گیا، نہ جانے کہاں جا رکھا گیا. لیکن سوچنا چاہیے یہ $10 کو حاصل تو کر لو گے، آج تمہاری پٹیروں، تمہاری پریٹوں، تمہاری بڑی بڑی گاڑیاں چل تو جائیں گی زمین پر، تمہارے محلات کے چند دنوں کے لیے خوشیاں تو آ جائیں گی. لیکن 2 فٹ نیچے قبر کے گڑے میں جاؤ گے، اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہاری وہ ذمہ داری تھی پوری زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرو، لوگوں کی مادی روحانی ضروریات کو پورا کرو، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرو. تم نے فروغ کیا اپنی قوم کی بیٹی کو. اللہ کہتا ہے قرآن میں سورۃ الحج آیت نمبر 41-41 میں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جن کو زمین میں اقتدار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے. بڑے تم نہیں ہو، تمہاری عدالتیں بڑی نہیں،